بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھے بھیج دیا. اب کیا نازل کیا؟ انزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی اور کیا نازل کی؟ میزان. میزان کے معنی ہے ترازو. یہ ذہن میں محفوظ رہے. کتاب آئی، حضرت داؤد آپ پہ زبور آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور صحف بھی رسولوں پہ نازل ہوئے. کتابیں تو ہیں. اب تحریف شدہ ہی صحیح، توریت تو ہے، کتنی بھی اس میں انسانی ہاتھ نے تحریفیں کی ہوں، لیکن بہرحال توریت ہے، سامنے موجود ہے. انجیل ہے، زبور موجود ہے، اور یہ ایک بائبل کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اچھا، اور انبیاء، ملاکی نبی، حبقوق نبی، یرمیاہ، یسیہ، ان کے صحیفے موجود ہیں. تو کتابیں تو ہیں. کبھی آپ نے کسی امت میں سنا کہ میزان بھی موجود ہو کسی نبی کی؟ نہیں. داؤد کی زبور تو ہے، داؤد کی میزان نہیں ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی توریت ہے، موسیٰ کی میزان بنی اسرائیل میں کہیں محفوظ ہو؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، میزان نہیں ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے رسول پر کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی. بھئی وہ میزان کہاں گئی؟ اچھا چلو، وہ پچھلے نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کی امتوں نے جیسے کتاب میں تحریف کی، میزان کو توڑ کے پھینک دیا. لیکن ہمارا نبی جس کی کتاب محفوظ ہے، جس کا دین محفوظ ہے، اور جس کی کتاب اور جس کے دین کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے، اس کی میزان کہاں گئی؟ اچھا، اب آپ یہ کہہ دیں کہ جناب اس کی میزان تھی، گم ہو گئی، تو میں ذکر تو آتا. وہ نبی جس کے اعضاء کی ڈیٹیلز سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے لہجے کے تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کے سارے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اس نبی کی کتاب تو ہے ہمارے پاس، میزان کی نبی ہے نا. قابل غور بات. اچھا، تو اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں عدل کا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے رسولوں پر کتاب نازل کی اور کیا نازل کیا؟ میزان. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان دونوں کے سارے انسان عدل سے قائم ہو سکے. تو تنہا کتاب کافی نہیں ہے عدل سے قائم ہونے کے لیے، تنہا میزان کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے. تو اب کتاب تو ہے پیغمبر کی، وہ میزان کہاں ہے؟ اچھا، میں رہی ہو نعوذ باللہ گم ہو گئی ہو تو کہیں کوئی ذکر تو آتا، کوئی سیرت ابن اسحاق میں لکھ دیتا، کوئی سیرت ابن ہشام میں ہوتا، کسی سیرت کی کتاب میں ہوتا کہ پیغمبر کی میزان کی فلاں صدی تک رہی اور اب گم ہو گئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ میزان کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. یہ جو سارا پرابلم کریٹ ہوا ہے نا، یہ مسئلہ جو پیدا ہوا، اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ میزان کو لغت کی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. وہ دقت طرف بات جو اس لفظ میں تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی. بھائی میزان ہے کیا؟ المیزان ما یوزن بہ. میزان اس شے کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کو وزن کیا جائے. اسے ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہمیں معنی سمجھنے کے لیے تو لغت کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن مفہوم تک جانے کے لیے ہم لغت کو ایک طرف رکھ دیں گے. اب یہ معنی معلوم کر رہے ہیں. المیزان کیا ہے؟ میزان ما یوزن بہ، جس کے ذریعے کوئی چیز تولی جائے. صحیح ہوگی بات؟ اچھا، اب آپ نے ترازو بہت دیکھے ہوں گے. میزان کے معنی ترازو، اس پہ تولا جاتا ہے. یہ پتھر تلتے ہیں، نیلم ہے، ہیرا ہے، ان کے تولنے کی میزان الگ ہے، بڑی چھوٹی سی مختصر. اچھا، اس میزان پر، اس ترازو پر آپ آٹا، دال یا چاول نہیں تولیں گے. اچھا، تو آٹے کے لیے، دال کے لیے، چاول کے لیے ایک ترازو الگ سے چاہیے. بات بات ہوگی. ہیرے کے لیے، سونے کے لیے میزان الگ، اجناس کے لیے میزان الگ. اچھا، روئی تولنے کے لیے میزان ہے، لوہا تولنے کے لیے ایک میزان ہے، لکڑی تولنے کے لیے ایک میزان ہے. اچھا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری میزانیں تو آپ نے گرا دی، لیکن حقیقت میں میزان تو ایک ہی ہے. کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، لیکن میزان تو ایک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اب میں ایسی مثال دوں جس میں میزان تبدیل ہو جائے. بھائی نیلم کی میزان چھوٹی ہوگی لیکن 2 پلے تو ہوں گے،
तोली जाएगी चीज उसके ऊपर। आटे दाल की मीजान होगी, लकड़ी की होगी, कोयले की होगी, वगैरह वगैरह। अब मैं अपने मुस्लिम सुनने वालों से एक सवाल करना चाह रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले किसी रोजनामे में पढ़ा कि बलूचिस्तान में जलजला आया। आपने ही पढ़ा होगा, आया था। बलूचिस्तान में जलजला आया। उस न्यूज में ये डिटेल थी कि इतनी ताकत का जलजला था और उसका मरकज फला जगह था। यह ताकत किस मीजान पे आपने तोली? वो हीरे वाली मीजान के ऊपर, जिस पे आटा तोलते हैं उस मीजान के ऊपर। तो ताकत किस मीजान पे तोली? तो कोई मीजान ऐसी है जिसपे ताकत तोलती है। किसी मीजान पे आटा तोला, किसी पर दाल चावल तोले, किसी पर हीरा तोला, किसी पर लोहा तोला, किसी पर लकड़ी तुली, किसी पर जलजला तुल लिया। अच्छा, बुखार है भाई, कितना बुखार है? कुछ है, 102 है, 99 है, 101 है, किस मीजान पे तोल दिया आपने? तो ये मीजान उस जलजले वाली मीजान से अलग है ना? आप हवा का दबाव तोलते हैं, कहते हैं कि हवा का दबाव, प्रेशर हवा का इतना था, हवा में नमी का तनासुब इतना था। ये मीजान कौन सी है? तो इसका मतलब है कि अब हवा में नमी भी तुल रही है ना, और उसकी भी कोई मीजान मखसूस और मुअय्यन है। देखिए, अब आप मुशायरे में कहते हैं कि भाई फला शायर ने नामौजू शेर पढ़ दिया। नामौजू, ये निकला, ये मौजू जो है ना निकला ही वजन से, यानी उसका शेर वजन से बाहर था। तो अब मालूम ये हुआ कि फकत जींस नहीं तुलती, फकत जलजला नहीं तुलता, फकत हवा नहीं तुलती, फकत बुखार नहीं तुलता, लफ्ज भी तुलते हैं। लफ्जों की भी एक मीजान है। अगर मेरी ये बात वाज़ेह हो रही है तो मुझे यहीं से आगे जाना है। अच्छा, तो लफ्जों की एक मीजान है ना, उसका नाम है इल्म अरूज। मसलन बहरे मुजारे, मफाइलुन 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 मफाइलुन। पुराने एक उर्दू के उस्ताद शायर ने कहा, अपने दूसरे उस्ताद शायर पे एतराज करते हुए कि बहरे हरज में डाल के बहरे रमल चले, तो बहरे मुजारे है, बहरे हरज है, बहरे रमल है, और इन बहरों पर लफ्जों को तोड़ा जाता है, और इन बहरों पर जो लफ्ज मुताबिक उतर आए वो शायरी के मेयार सही और मौजू करार दिए जाते हैं। तो लफ्जों की भी एक मीजान है। अच्छा, अब अजीब बात यह कि इल्म मंतिक एक बड़ा इल्म है दुनिया का। फलसफा पढ़ने के लिए ये इल्म जरूरी है, लॉजिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अरबी जबान में इस इल्म का नाम है इल्मुल मीजान। अच्छा, मंतिक क्या है? जरा सा दो जुमले मंतिक के सिलसिले में सुनते जाए। मंतिक उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म के जरिए इंसान की फिक्र को परखा जाता है कि वो सही है या गलत है। तो फकत लफ्ज नहीं तुलते, इंसान की फिक्र भी तुलती है, इंसान की फिक्र को भी वजन किया जाता है, और उसके लिए मीजान अलग है। तो अब अल्लाह ने अंबिया के साथ किताब नाजिल की और मीजान नाजिल की। अब ये मालूम करना है कि वो किस चीज की मीजान है। जब ये मालूम हो जाएगा कि किस चीज की मीजान है, तो ये मालूम हो जाएगा कि वो है क्या। तो क्या तुलना है भाई, तवज्जो रखिएगा। तुलना क्या है? तो तुलना है आमाल को। देखिए, लयक़ूमन नासु बिल क़िस्त, लयक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हम ये चाहते हैं, हमने नबी भेजे, रसूल भेजे, और उन रसूलों को मुअज़्ज़िज़ात दिए, उनके साथ हमने किताब नाज़िल की, उनके साथ हमने मीज़ान नाज़िल की। भाई क्यों नाज़िल की? लयक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो जाए। तो इंसानियत को अदल पे कायम हो जाए ना, तो अब एक ऐसी मीज़ान की जरूरत है जिस पर इंसानी आमाल को तोड़ के देखा जाए कि कितना अदल से बढ़ गया है, कितना अदल से घट गया है, या अदल के बिल्कुल मुताबिक है। बात समझ में ना? तो अब ऐसे मेयारी आमाल व अफ़आल का दुनिया में होना जरूरी है जिनके ऊपर हमारे आमाल व अफ़आल तोले जाए। उस मेयारी मीज़ान का नाम अभी मैं रोक रहा हूं कि उसका नाम क्या है, लेकिन अभी फकत इतना समझ लें कि हमारे किरदार को सुनना है मैदान हशर में। हमने नमाज पढ़ी, कैसी पढ़ी, सही भी है या नहीं? तो कोई आइडियल होना चाहिए ना कि उसके मुताबिक उसको मुंतबिक करके देख लिया जाए कि सही है या नहीं। अच्छा, हमने जिंदगी गुजारी, अदल के साथ गुजारी। अब अदल का जो मेयार खालिक की निगाह में होगा उसके मुताबिक थी या नहीं थी। तो अब एक ऐसे आदिल का मुजस्समा जरूरी है जिस पर हमारे अदल को तोड़ के देखा जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस मीज़ान से मुराद खुद कुरान है।
الکتاب الذی هو المیزان، میں مان لیتا، میں اس تفسیر کو مان لیتا اگر بات پوری ہو جاتی. توجہ رکھیے گا. کہنے لگے کہ میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اچھا میزان کس لیے ہوتی؟ بھائی میں دکان پہ گیا اور میں نے ایک سیٹ چاول خریدا، دکاندار نے مجھے ایک پڈا اٹھا کے دے دیا، ایک تھیلے میں چاول بھر کے دے دیا. میں نے چیلنج کر دیا کہ یہ سیر بھر نہیں ہے، یہ تو 3 پاؤ ہے. اس نے کہا نہیں یہ سیر بھر ہے. فیصلہ کیسے ہوگا یہ بتائیے؟ اختلاف ہو گیا دو میں. فیصلہ ہوگا کہ تول کے میزان پہ دیکھ لو، وہ جو باٹ رکھا ہوا ہے نا سیر بھر کا، اگر اس کے مطابق ہو جائے تو صحیح ہے دکاندار کی بات، اور اگر مطابق نہ ہو تو پھر میری بات صحیح ہے. بھائی بات تو معلوم ہو رہی ہے نا. تو ترازو یا میزان اختلاف کو حل کرتی ہے. اگر قرآن سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں قرآن میزان ہے. بھائی بات تو معلوم ہے نا. اب قرآن مجید سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم یہ مان لیتے کہ قرآن مجید میزان ہے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ قرآن مجید کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اچھا حکم تو ہے قرآن میں نماز پڑھو، میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں اپنے طریقے سے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں، تیسرا آدمی اپنے طریقے سے پڑھ لے، کتنے اختلافات ہو جائیں گے. تو قرآن کے حکم میں چونکہ اجمال ہے اس لیے اس نے اختلاف کو رفع نہیں کیا. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کا راستہ کھلا ہو، جو مستطیع ہو جا کے خانہ کعبہ کا حج کرے. اچھا بھائی میں اپنی مرضی سے کر لوں، اپنی مرضی سے کر لیں، اختلاف تو ہو جائے گا. لیکن قرآن نے تو حکم حج دیا ہے، تفصیلات نہیں بتلائی، اجمال ہے. قرآن نے کہا آتو زکات دو. اب کیسے دو؟ نصاب کیا ہو؟ کتنے دنوں کے بعد زکات دو؟ کچھ نہیں ہے نا. تو اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک تفصیل نہ ہو اجمال میں اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو قرآن یہ کہہ کے رک گیا کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو. بات سمجھ رہی نا. قرآن یہ کہہ کے رکا کہ تم نماز پڑھو. اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میزان کو دیکھ کے نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مطابق قبول کی جائے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اور پیغمبر اکرم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. میزان میں ہوں، قرآن نہیں ہے. قرآن ثابت ہے، میں ناطق ہوں. جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم نماز پڑھو. تو کردار محمد عربی میزان ہے. ہر نبی کا کردار اپنے زمانے میں میزان. ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وہ میزان ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی کس کا کردار میزان ہے؟ ہمارے رسول کا. کتاب قرآن، میزان کردار محمد. بات واضح ہے نا. اچھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اختلاف ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان. میں کہتا ہوں سیر ہے، آپ کہتے ہیں نہیں 3 پاؤ ہے. چیز کیسے تلے گی؟ ترازو میں تول لو. اچھا جو باٹ تھا نا، باٹ جو اس پہ وزن جو رکھا گیا ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر سے نکال کے لے آیا ایک لوہے کا ٹکڑا. آپ اسے تسلیم کریں گے؟ نہیں مانیں گے. ضروری ہے رفع اختلاف کے لیے کہ وہ باٹ سرٹیفائڈ ہو، تصدیق شدہ ہو. یعنی میں آپ کے بات کو نہیں مانوں گا، آپ میرے بات کو نہیں مانیں گے. رفع اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑی پاور، کوئی بڑی طاقت اسے سرٹیفائی کرتی ہو کہ یہ بات مستند ہے اور واقعا ایک سے کا ہے. تو اب جس کے اعمال کو پروردگار عالم، جس کے کردار کو، جس کی پوری زندگی کو پروردگار عالم میزان بنا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو. یہ قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ انسان یا قول ہے یا عمل. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آپ دیکھ لیجیے گا، اپنی پوری زندگی کو دیکھیے گا، اور ہر انسان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ چیک کرے، یا کرے گا یا کہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھائی آپ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، سوئیں گے کریں گے، کام ہے. جاگیں گے، کام ہے. اٹھیں گے، کام ہے. ملازمت کریں، کام ہے. جو کریں وہ کام ہے. بولے، قول ہے. تو پوری زندگی انسان کی یا قول ہے یا عمل ہے. بات واضح ہو گئی. قول رسول کے لیے سورہ نجم میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس کا قول اس کی خواہش کا قول نہیں ہے، وحی الہی ہے. تو قول پہ مہر لگا دی، قول محمد پر مہر لگائی کہ وہ وحی الہی ہے. اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا
इन अत्तबे हो इल्ला मा युहा इलैया, रसूल कह दो कि मैं जो भी करता हूँ वो ताबे वही लाई है। तो कौल मोहम्मद वही लाई, अमल मोहम्मद वही लाई। तो अब इंसान है क्या, या कौल है या अमल है। तो जिसकी पूरी जिंदगी पर वही इलाही की मोहर लगी हुई हो, वहां खता तो बड़ी चीज है, लफ्जिश का भी इम्कान नहीं है। भाई बात तो बात हो रही है ना। भाई यही सबब है कि परवरदिगार ने कभी किरदार रसूल अरबी को मीजान कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को उस पर हसना कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को सिरात मुस्तकीम कहा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।